دعوت کی محنت دعا کو چاہتی ہے، دعوے کو نہیں چاہتی۔ دعوے کا مزاج بہت نقصان دہ ہوا کرتا ہے۔ دعوت دی جاتی ہے، دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ شکر یہ ہے کہ آدمی کام کے تقاضے کو پورا کرے۔ شکر یہ ہے کہ آدمی کو جب کام کا میدان مل جائے تو اس میں ہماگیر اپنا وقت قربان کر کے اس تقاضے کو پورا کریں۔ آدمی جب کام کے ہلکے پن کو اپنے دل میں آنے دے گا، جس چیز کا ہلکا پن دل میں آ جاتا ہے آدمی اس چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، صدق اللہ العظیم۔ الشباب شعبۃ من الجنون۔ محترم و مکرم دینی بہنوں، عزیز طالبات، قابل قدر معلمات اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے جو بات آپ حضرات کے سامنے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیا، بغیر کوئی صلاحیت کے، بغیر کوئی قابلیت کے۔ دنیا میں تو اور بھی ہیں زبان جاننے والے، دنیا میں اور بھی ہیں وجاہت اور رسوخ رکھنے والے، انتظام کرنے والے، تنظیموں کے قیادت چلانے والے، استعداد رکھنے والے اور بھی بہت ہیں۔ پھر بھی بغیر کوئی اہلیت کے اللہ رب العزت نے ہم کو تمام نااہلیت کے ساتھ قبول فرما لیا ہے کچھ بولنے کے خاطر، اور آپ حضرات کو قبول فرما لیا ہے دین کی بات سننے کے خاطر۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے تو پیشاور فقیر نظر آئے، تو حضرت مفتی صاحب نے ان کو پیسہ دینا چاہا، تو ان کے بیٹے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہا، ابا جی یہ تو پیشاور فقیر ہیں، یہ تو مستحق نہیں ہوا کرتے ہیں عام طور پر، ان کو نہ دیا جائے کچھ رقم۔ تو اس وقت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بیٹا ہمیں بھی تو جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے ہم بھی اس کے مستحق نہیں ہے، اللہ ہمیں بغیر استحقاق کے دے رہا ہے، ہماری کوئی نیکی اس قابل نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جو نعمتیں ہم کو نوازا ہے۔ جو آدمی اس رخ پر چلتا ہے اسے استقامت بھی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی۔ دعوت کی محنت دعا کو چاہتی ہے، دعوے کو نہیں چاہتی۔ دعوے کا مزاج بہت نقصان دہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں تو فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ دعوت دی جاتی ہے، دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ شکر یہ ہے کہ آدمی کام کے تقاضے کو پورا کرے۔ شکر یہ ہے کہ آدمی کو جب کام کا میدان مل جائے تو اس میں ہماگیر اپنا وقت قربان کر کے پڑھیں، لکھیں اور اس تقاضے کو پورا کریں۔ آدمی جب کام کے ہلکے پن کو اپنے دل میں آنے دے گا، جس چیز کا ہلکا پن دل میں آ جاتا ہے آدمی اس چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ مدرسے کو ہلکا سمجھ لیا تو آئے نہیں تو محروم رہ گئے، اجتماع کو ہلکا سمجھ لیا نہیں آئے تو محروم رہ گئے، کسی بھی چیز کو استاذ کو ہلکا سمجھ لیا، پڑھے نہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھائے تو محروم رہ گئے۔ آدمی جس چیز کو ہلکا سمجھتا ہے پھر اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے۔ کمزوری کی وجہ سے نہ کرنا اور کاہلی کی وجہ سے نہ کرنا، اور ایک ہے ہلکا سمجھنے کی وجہ سے نہ کرنا، بہت فرق ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا ہے، نیکی کا جو ارادہ دل میں آتا ہے، میں نماز پڑھوں، میں تہجد پڑھوں،
میں مدرسے میں جا کر علم سیکھوں۔ جو نیکی کا ارادہ دل میں آتا ہے وہ رحمانی مہمان ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ کا وہ مہمان ہوا کرتا ہے۔ اور کسی مہمان کی مہمانی کی جائے تو وہ دوبارہ آتا ہے۔ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، آپ ان کی اچھی مہمان نوازی کریں تو دوبارہ آنے کی چاہیں گے، آنے کو من چاہے گا، آئیں گے۔ لیکن جب پہلی مرتبہ آئے تو چائے تک نہیں پوچھے، پانی تک نہیں دیے، تو دوبارہ گھر سے گزرتے ہوئے بھی گھر میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح جب نیکی کا ارادہ دل میں آتا ہے یہ رحمان کے طرف سے مہمان بن کر آتا ہے، اور جب اس کی مہمان نوازی نہیں ہوتی تو وہ دوبارہ نہیں آیا کرتا، پھر زندگی گھٹ جائے گی، مدرسے کی طرف قدم نہیں اٹھیں گے، سال گزر جائیں گے، اجتماع کو آنے کے لیے من نہیں چاہے گا۔ اسی طریقے سے دین کا تقاضا یہ رحمانی مہمان ہوا کرتا ہے۔ جب اس کی صحیح میزبانی ہو تو اللہ دوبارہ اس کی توفیق بھی دیتے ہیں، اور آدمی اس رحمانی مہمان کی ناقدری کرتا ہے تو پھر دوبارہ تقاضے اس کی چوکھٹ پر نہیں آتے، پھر دوبارہ اس کے در پر نہیں آتے۔ امت کے تقاضوں کو پورا کرنا شکر ہے۔ شکر کے استقامت کو اللہ سے مانگا جائے، کیونکہ عمل پر استقامت کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، پھر وہ اسی پر جمے رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کی خوشخبری سنو۔ استقامت بہت بڑی نعمت ہے، استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ اولیاء لکھا کرتے تھے الاستقامت خیر من 1000 کرامہ۔ اس آدمی کو کسی سنت پر استقامت نصیب ہو جائے، آدمی کو کسی فرض پر استقامت نصیب ہو جائے، آدمی کو دعوت کی ترتیب پر استقامت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی خیر نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ والوں کو 22 سال گزر گئے، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ 30 سال گزر گئے ہمارے بزرگوں کی، کبھی وہ تبلیغ میں چھلا ناغا نہیں کیا، کبھی وہ 25 سال گزر گئے اشراق ان کی ناغا نہیں ہوئی، تہجد ان کی نہیں چھوٹی، جنازے اٹھ گئے، تہجد کے اندر فرق نہیں آیا، روح نکل رہی ہے، تب بھی قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ بتایا، بیماریاں آ گئی لیکن کام کی رفتار میں فرق نہیں آیا۔ چاہے کچھ بھی الجھنے ہو، چاہے کچھ بھی کام آ جائے، لیکن کام کی رفتار میں فرق نہیں آنا چاہیے، پابندی میں ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے تھے وہ بندے؟ میدان جنگ میں ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، جنگ میں لڑ رہے تھے، دشمن نے ایک ہاتھ کاٹ دیا تو دوسرے ہاتھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، چلا نہیں جا رہا ہے پھر بھی نکلنے کا ارادہ ہو رہا ہے، امراض لاحق ہو گئے ہیں، شوگر ہے، بی پی ہے، پھر بھی اجتماع کو آ رہے ہیں، بڑھاپا ہے پھر بھی اجتماع کو آ رہے ہیں۔ یہ استقامت کے چند نمونے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا پلنگ جب حضرت بیمار ہو گئے، آخری دور میں گزر رہے تھے، چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، جب ان کو مسجد میں لے جایا جا رہا ہے تو ایک پیر جو بایاں پیر ہیں پیچھے کر رہے ہیں، دایاں پیر آگے کر رہے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا، خادموں نے پوچھا حضرت کچھ تکلیف ہو رہی ہے پیر میں؟ تو حضرت نے کہا نہیں آپ تو مسجد میں لے جا رہے ہیں، میں یہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا سیدھا پیر مسجد کی چوکھٹ میں آ جائے۔ بیماری کی حالت ہے، چارپائی پر فارج کے بیماری میں پڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھی وہ حضرات سنتوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ہم سے مسواک کا عمل پورا نہیں ہو رہا ہے، اشراق پڑھی نہیں جا رہی ہے، اوابین کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ استقامت اپنی تسبیح کے اعتبار سے، کیسے وہ نیک اللہ کی بندیاں تھیں، ہزاروں مرتبہ تسبیحات کی پابندی، معمولات کا اعتبار وہ کر لیا کرتے تھے۔ استقامت میں مجاہدہ ہے،
اور استقامت میں ہی اللہ کی مدد اترا کرتی ہے، استقامت میں ہی تربیت ہوا کرتی ہے۔ رات بھر شب قدر میں جاگنا آسان ہے، مول صاحب سے فون کر کے پوچھ لیے شب برات کو جاگ سکتے کیا، شب معراج کو جاگ سکتے کیا؟ رات بھر شب برات میں، شب قدر میں، شب معراج میں جاگنا آسان ہے، اور روزانہ عام دنوں میں فجر میں اٹھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ دکھ بھی آتے ہیں انسان کی زندگی میں، سکھ بھی آتے ہیں، جنازے بھی اٹھتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی ہمت افزائی بھی ہوتی ہے، کبھی ہمت شکنی بھی ہوا کرتی ہے، کبھی انقباض کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی انصبات کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی امیر بنایا جاتا ہے، کبھی بیان سنانے کے لیے کہا جاتا ہے، کبھی بیان سننے کا موقع ہوتا ہے، کبھی قربانیوں کو یاد دلایا جاتا ہے، کبھی پیچھے دھکیلا جاتا ہے۔ اخلاص کے بغیر آدمی کو استقامت نہیں ملا کرتی، تواضع کے بغیر آدمی کو استقامت نہیں ملا کرتی۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق فرمایا جاتا ہے قرآن مجید کی آیت میں، تو لیجئے ہم آپ سے ٹھیک ٹھیک ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور ترقی عطا کر دی۔ کون تھے وہ نوجوان؟ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں 7 نوجوانوں کا تذکرہ کیا۔ وہ جس ملک میں پیدا ہوئے وہ پورا ملک بادشاہ کے ساتھ ساتھ رعایا سب بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ 7 آدمیوں کے دل میں ایمان کی چنگاری اٹھی، اور ان کے دلوں میں خیال آیا کہ نہیں، یہ مورتیوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی کے دل میں خیال آیا، دوسرے کے دل میں خیال آیا، چنانچہ وہ شہر کے باہر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے، دوسرا آ کر بیٹھ گیا، تیسرا آ کر بیٹھ گیا، اسی طرح 7 نوجوان آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ہر ایک اپنے دل کی بات کہتے ہوئے شرما رہا ہے، کہیں یہ بادشاہ کا مخبر نہ ہو۔ پھر کفر و شرک کے خلاف بولنا بہت بڑا جرم تھا، کیس کر دیا جاتا تھا، اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد طبیعتیں کھلی اور ہر ایک کا مزاج ملا، بعد میں باتیں ہوئی تو کہنے لگے ہم نے ایمان بچانے کے لیے نکلے ہیں، چلو ہم چلتے ہیں اس بستی کو چھوڑ کر، اور جا کر غار میں سو گئے۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے۔ جمعہ کے دن کثرت سے تلاوت اس مدرسے میں بھی ہوتی ہے، اور اس مدرسے کا نام بھی کہف الایمان ہے، ایمان کا غار۔ اور اسی طرح سورہ کہف اسی لیے ان غار میں چھپنے والے نوجوان جو اصحاب کہف ہیں، اس نام سے سورت بھی 15ویں پارے میں نازل کی گئی ہے۔ کیوں گئے وہ؟ دجالی فتنوں سے بچنے کا اثر تو دیکھیے نا۔ سورہ کہف کی ابتدائی اور انتہائی آیتوں میں رکھا ہے دجالی فتنوں کے بچنے کا اثر۔ فضیلت کا مضمون سے گہرا تعلق ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مشرکانہ ماحول سے بچانے کے لیے غار کی تنہائیوں کو اپنایا، لیٹ گئے، اللہ نے لٹا دیا، 300 سال سو گئے، 309 سال تک آرام کرتے رہے۔ قرآن کریم کیا پیارے انداز میں منظر کشی کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں آدمی کا جسم پھول جاتا ہے اگر وہ ایک ہی سمت میں لیٹا ہو۔ اللہ نے کیسا غیبی نظام چلایا، آدمی غنودگی کی حالت میں ہے، گہری نیند میں ہے، اور جسم کروٹیں لے رہا ہے۔ دھوپ اندر آ رہی ہو تو آدمی کی نیند میں خلل بھی نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں سلاب پر جا کر سوتے تھے، مہاڑی پر۔ 9 بجے دھوپ آتی تو بچہ اٹھ کے نیچے آگے سو جاتا تھا۔ کیوں؟ دھوپ کی تپش سے نیند چلے جاتی ہے۔ دھوپ جب آنکھوں پر پڑتی ہے تو گہری نیند بھی ہوشیار ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے اس غار کے اندر دھوپ کے آنے کی کیفیت ایسی رکھی کہ دھوپ نہ آئے تب بھی نقصان ہوتا ہے، چہرے پر آئے تب بھی نقصان ہوتا ہے۔ غار کا جغرافیہ کچھ ایسا تھا کہ دھوپ بھی اندر آتی تھی لیکن ان کی نیند میں خلل بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ درندے دیکھ لیں تو حملہ کر دیں گے، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اگر ان کو دیکھنے کی نوبت آتی تو آپ خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم دائیں بائیں ان کی کروٹیں بھی بدلوا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیسا نظام چلایا ہے، چہروں پر ایسا روب،
کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ اللہ کا غیبی نظام ایسا ہے کہ سلطنتیں کروٹ لیتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، پھر 300 سال کے بعد ایک بادشاہ آیا۔ حالات اللہ کیسے بنا دیتے ہیں آدمی دیکھیے، آدمی کتنا جلد باز ہو جاتا ہے۔ حالات کس پر نہیں آتے، حالات تو مخلوق میں سے ہر ایک پر آتے ہیں۔ غریب پر بھی حالات آتے ہیں، آٹو والے پر بھی حالات آتے ہیں، بزنس مین پر بھی حالات آتے ہیں۔ حالات کے بغیر دنیا کا تصور ہی نہیں ہے۔ جہاں کوئی پرابلم نہ ہو، مشکل نہ ہو، اسے تو جنت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر ہیں تو حالات کے ساتھ جینا پڑے گا۔ جہاں کوئی حالات نہ ہو، کوئی دشواری نہ پہنچے تو وہ تو جنت ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ حالات کو دیکھ کر چلنے والا منافق ہوا کرتا ہے، احکامات کو دیکھ کر چلنے والا مومن ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرَتْ مَعَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ جیسے وہ کنارے پر کھڑے ہوں، پھر اگر کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور کوئی آزمائش آتی ہے تو الٹے منہ پھر جاتے ہیں۔ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا ہوا نقصان ہے۔ بیماری کے حالات آئے، دین پر جم گیا تو کامیاب ہے۔ بیماری آئی لیکن اللہ سے گلے شکوے کرنے لگ گیا، اللہ کو برا بھلا کہنے لگ گیا، اللہ کو مجھے ہی بیمار کرنا تھا کیا، کوئی اور اللہ کو نہیں ملا کیا، اس طرح اللہ پر طنز کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے، یہ نامراد ہو گیا، یہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جانے والا بن جائے گا۔ بیماری کے حالات آئے، دین پر جم گیا، کامیاب ہو گیا۔ خوشحالی کے حالات آئے لیکن دین پر نہ جم سکا تو ناکام ہو گیا۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں خدا رکھے وہی حال اچھا ہے۔ عروج بھی اچھا نہیں اگر اللہ کو بھول گیا، زوال بھی اچھا نہیں اگر اللہ کو نہیں بھولا۔ اللہ مل جانا ہی وہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ ایک ایسا بندہ ہے جب انسان کو اس کا پروردگار آزماتا ہے، یعنی اس کو عزت اور نعمت سے نوازتا ہے، تو کہنے لگتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی، اور جب دوسرے طریقے پر اس کا امتحان لیتا ہے، چنانچہ اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ نوجوان بے روزگار ہوتا ہے، بے روزگاری کے زمانے میں مسجد کا قیام مل گیا، علماء کی صحبت مل گئی۔ بے روزگاری کے زمانے میں 3 دن جماعت، 40 دن جماعت، یا علماء کی مجلسیں یا خانقاہی عمل مل گیا تو یہ کامیاب ہے۔ روٹی کے لیے رات میں رونا تو نصیب ہو گیا، لیکن اللہ ملنے کے لیے رات میں رونا نصیب نہیں ہوا۔ نہ جانے کتنی مرتبہ سچی توبہ اس بے روزگاری میں کی ہوگی۔ یہ بے روزگاری ایسی خوشحالی سے 1000 گنا بہتر ہے جو خوشحالی اور جو ملازمت اللہ کو بھلا دے۔ قلیل یکفی خیر من کثیر یلہی، وہ تھوڑا سا مال جو تجھے کافی ہو جائے زیادہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو تجھے اللہ سے غافل کر دے۔ میں بہت مصروف ہوں صاحب، مجھے ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، میں بہت مصروف ہوں باجی، مجھے ٹائم نہیں ہے اجتماع میں آنے کے لیے، مجھے ٹائم نہیں ہے مدرسہ جانے کے لیے۔ وہ تھوڑا سا مال ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، وہ تھوڑا سا مال جو تجھے کافی ہو جائے زیادہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو تجھے اللہ سے غافل کر دے۔ چنانچہ 300 سال کے بعد بادشاہ تلاش کر رہا ہے، مجھے کوئی اللہ سمجھانے والا ملے، توحید سمجھانے والا ملے، وحدانیت کی طرف بلانے والا ملے، تلاش کرو۔ 7 آدمیوں کے نام لکھے ہوئے تھے اس دور کے بادشاہ نے، یہ وانٹیڈ لوگ ہیں، یہ بت پرستی کے خلاف بھاگ گئے سو لوگ ہیں،
اگر یہ مل جائے تو ان کو سولی پر چڑھوا دو۔ اس طرح وہ 7 لوگوں کے نام اس دور کا بادشاہ لکھ چکا تھا، لیکن قرآن کریم نے اس کی منظر کشی فرمایا ہے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ لے کر شہر بھیجو، وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا صاف ستھرا ہے، پھر وہ اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے لے آئیں۔ ہاں اسے چاہیے کہ خوش اخلاقی سے کام لیں اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دیں۔ یہ پرانی کرنسی دیکھ کر دکان مالک نے کہا شاید تجھ کو دفینہ مل گیا، خزانہ مل گیا۔ پکڑ لیا دکان والے نے اس کرنسی کو دیکھ کر اس نوجوان کو، جو 7 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان تھا جو 300 سال بعد کھانا لینے کے لیے دکان کو پہنچا تھا، پکڑ لیا اس دکان والے نے اور بادشاہ کو پیش کیا۔ فلاں نے یہ آدمی ہے، آدمی اپنے بس کا تو کریں، اپنی حد تک پوری کوشش تو کریں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مثال یاد رکھو، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یورپ کی زندگی بے ایمان اور باطل کی زندگی ایسی ہے جیسے سنہرا پنجرا چمکتا ہوا نظر آتا ہے، دور سے تو دیکھنے والا بہت خوبصورت سمجھتا ہے، کیا شیش محل ہے، کیا قیمتی لباس ہے، لیکن اندر رہنے والے کو پتا ہے کہ کس گھٹن سے وہ جی رہا ہے، فرما بردار اولاد سے محروم ہے، ماں باپ کی شفقت کا ذائقہ اسے نہیں مل رہا ہے، اللہ سے محبت کا ذوق نہیں ہے، یورپین کنٹریز کے حالات، اپنی آخرت کی منزل کا خوف نہیں ہے، انجان مسافر کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے اس طرح گزاری جائے؟ فضل رحمان گنج مراد آبادی، حضرت عبد القادر رائے پوری اور مولانا اظہار الحسن کاندلوی اور ہمارے بڑے بڑے اکابرین کی زندگیوں کو پڑھو، ان کے انتقال کی وقت کیسے کیسے ان کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جب ان کا انتقال کا وقت ہوتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے کا منزل کا وقت قریب آ گیا، یعنی ایک ولی اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہے، ایسا موقع ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اس دکان والے نے ان نوجوانوں میں سے جو خریدنے کے لیے آیا تھا اس کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے پوچھا سچ بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے، کہیں آپ کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ اس میں سے وہ نوجوان کہتا ہے نہیں بلکہ ہماری کہانی یہ ہے، سارا واقعہ سناتا ہے۔ بادشاہ ان 7 لوگوں سے ملاقات کے لیے گیا، جب وہ کھڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل کو جما دیا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ نیز ہم نے ان کے دل اس وقت خوب مضبوط کر دیے جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پروردگار ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم نے نہایت غلط بات کہی۔ یہ تھا پہلا واقعہ جو اصحاب کہف کے سلسلے سے ہم نے آپ کو سنایا ہے، اس کے ملنے والے اسباق بھی آپ کو سنائے ہیں۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یوں فرمایا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو جس کا نام ابراہیم ہے سنا ہے کہ وہ ان بتوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنے حالات آئے اور ایسے مخالف حالات آئے، ہمارے ماں باپ تو ایسے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تو کیا تھے؟ بت فروش تھے، بت تراش تھے، کتنا مخالف ماحول ان کو ملا ہے، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم نہیں پسلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم نہیں پسلے، ذہن بنانا شروع کیا۔ آدمی کتنا جلد بازی ہو جاتا ہے، وقت لگتا ہے، میرے بدلنے میں کتنا وقت لگ گیا، مسجد کی چوکٹ پار کرتے ہوئے کتنے سال لگ گئے، مدرسے کو آتے ہوئے کتنا بیانات میں کہا گیا، بعد میں چل کر کوئی 1-2 داخلے ہوتے ہیں تو کام جو ہوتا ہے تدریجاً ہوا کرتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا کرتا ہے۔ ایسا ہو
فوراً ہو جائے، بیان ہو فوراً کل سے داخلے شروع ہو جائیں، بیان ہو فوراً عمل کرنے والے ہو جائیں، یہ تو اللہ والوں کی کرامت ہوا کرتی ہے۔ اب تک ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بھی اس زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنائے ہیں، جبکہ اللہ کن فیکن کا مالک ہے۔ اللہ چاہتا تو ایک ہی کن کے ذریعے پوری زمین کو بنا دیتا، پوری مخلوقات کو بنا دیتا، پورے کائنات کو بنا دیتا، لیکن اللہ نے بھی 6 دن میں یہ پوری کائنات سجائی ہے۔ لیکن آدمی بہت جلد باز ہے، ایسا سمجھتا ہے کوئی ایسی دوا پلا دی جائے تو وہ نمازی بن جائے، کوئی ٹیبلٹ ایسی کھلا دیا جائے کہ بیوی میں حیا آ جائے، پردہ آ جائے، کوئی ایسی سرجری نہیں ہے جو کر دی جائے تو میرا بچہ فرما بردار ہو جائے۔ اب تک ایسا آپریشن ہم نے نہیں سنا ہے۔ ہر کام بھی جو ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہوئے رہنے پر ہی ہوتا ہے۔ پہلے دعا، بعد میں دعوت، بعد میں قبولیت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا انداز کتنا اچھی ان کی زبان تھی۔ آدمی شہد بیچا کرتا تھا، ایک آدمی سرکہ بیچا کرتا تھا، شہد بیچنے والے کے پاس ایک بھی کسٹمر نہیں اور سرکہ بیچنے والے کے پاس لائن لگی ہوئی ہے کسٹمروں کی، حالانکہ سرکہ کڑوا ہوا کرتا ہے۔ تو شہد بیچنے والے نے سرکہ بیچنے والے سے پوچھا، بھائی کیا بیچ رہے ہیں آپ تو کڑوی دوا بیچ رہے ہیں، پھر بھی اتنے لوگ آپ کے دکان پر لائن لگائے ہوئے ہیں۔ تو سرکہ بیچنے والے نے کہا، ہاں میرا سامان تو کڑوا ہے لیکن میری زبان میٹھی ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس سامان تو شہد ہے، میٹھی چیز ہے، لیکن آپ کی زبان کڑوی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دکان پر کسٹمر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو آدمی نرمی اختیار کریں، زبان میٹھی اختیار کریں، تب جا کر حل نکلتا ہے۔ سختی سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا فرماتے ہیں؟ من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو بندہ نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائی سے محروم رہا، وہ تمام خیر سے محروم رہا۔ تو نرمی آدمی کو اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ گفتگو، کتنی بھری جوانی، کتنا جوش ہوگا۔ یہ ستارے خدا نہیں ہو سکتے، یہ چاند خدا نہیں ہو سکتا، یہ سورج خدا نہیں ہو سکتا، یہ ڈوبنے میں کسی کے محتاج ہیں، نکلنے میں کسی کے محتاج ہیں، ان کی روشنی اپنی نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے معرفت کھول دی تو سمجھا دیا کہ اللہ اور ہے، یہ جو لوگ پوجا کر رہے ہیں یہ اللہ نہیں ہے۔ تو کتنا تحمل ہونا چاہیے مزاج میں، کتنی نرمی ہونی چاہیے مزاج میں، کتنا حسن ظن ہونا چاہیے مزاج میں۔ لوگ بدظن ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک آدمی جس کا بچہ بیمار ہو گیا، اس نے ڈاکٹر کو فون کیا، ڈاکٹر صاحب آنے میں دیر لگا دی۔ ڈاکٹر صاحب جب دیر سے آئے تو ڈاکٹر صاحب پر برس پڑے، آپ کو ذرا بھی فکر نہیں ہے، شاید آپ کو اولاد ہوتی تو معلوم ہوتا، بچہ میرا تڑپ رہا ہے اور آپ آنے میں دیر کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا، فوراً آئے، دوائی لکھ دی اور ٹریٹمنٹ کر دیا اور کہا تھوڑی دیر ہو، اب اچھا ہو جائے گا بچہ، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، اس طرح کہہ کر واپس چلے گئے ڈاکٹر صاحب۔ تو اس بیچارے نے کہا، کتنا اکڑو قسم کا یہ ڈاکٹر ہے، دیر سے آیا ہے، کچھ بات زیادہ کیا بھی نہیں ہے، اب چلے جا رہا ہے، کیسا بدتمیز ڈاکٹر ہے۔ تو اس وقت جو وہاں قریب نوجوان تھا، جو ڈاکٹر کا اسسٹنٹ تھا، وہ کہنے لگا، بات اصل یہ ہے ڈاکٹر کا بیٹا انتقال کر چکا ہے، جب آپ نے ان کو فون کیا تو اپنے بیٹے کے جنازے کے تیاری میں تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے جنازے میں شرکت کیے بغیر فوراً آپ کے بیٹے کو بچانے کے خاطر عیادت اور ٹریٹمنٹ کے لیے آ گئے ہیں، اب ٹریٹمنٹ کر دیے تو وہ فوراً چلے گئے ہیں۔ کتنا آدمی بدظن ہو جاتا ہے معمولی باتوں پر۔ پیچھے دیکھنا چاہیے، آگے دیکھنا چاہیے، سیاق و سباق جانے بغیر ہی بدظن ہو جانا یہ منافقوں کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، جب معاملہ ٹیڑھا ہونے لگا، نبھاؤ کی کوئی شکل نہ ہوئی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام خود دین پر چلنا دشوار ہو گیا، اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر عراق کی طرف نکل گئے۔ حکومت تک مخالف ہو گئی تھی، نمرود
دعوت دینے لگا۔ دائی ٹھکراتا نہیں ہے، دائی وہ بات نہیں کیا کرتا جس سے الجھن ہوا کرتی ہے، بلکہ سامنے والے سے جوڑنے کی بات کرتا ہے اور جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمرود نے کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ اچھا آپ زندگی بھی دیتے ہیں، موت بھی دیتے ہیں؟ کیا پیارے انداز میں قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے رسول آپ نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں کی چونکہ اللہ نے اس کو حکومت عطا کی تھی، اللہ نے نمرود کو حکومت عطا کی تھی۔ اس نے ابراہیم سے اس کے رب کے سلسلے میں بحث کی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم بھی مغرب سے سورج نکال کر دکھلاؤ۔ تو پس یہ کافر ہکا بھکا رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ناانصافی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہماری دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی طرح نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا مدعو نمرود اور فرعون تو نہیں ہے، تو اب ہمارا لب و لہجہ سخت کیوں ہو گیا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ چنانچہ بات ہم کو سیکھنا یہ ہے جب دعوت دیتے ہیں تو نرمی کے ساتھ دی جانی چاہیے۔ سخت لہجے سے کام بننے والے بھی بگڑ جاتے ہیں، نرمی اپنانی چاہیے۔ ہمارا کام تو صرف پہنچانا ہے، ہم تو صرف اعلان کرتے ہیں۔ مدرسے میں بچیوں کی تعلیم ہوتی ہے، مدرسے میں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے، مدرسے میں فلاں چیزوں کی کام وغیرہ ہنر وغیرہ سکھلائے جاتے ہیں۔ ہمارا کام تو صرف دعوت دینا ہے، پہنچانا ہے۔ پوسٹ مین کا کام کیا ہوا کرتا ہے؟ اس کا کام تو صرف پوسٹ پہنچانا ہوا کرتا ہے۔ پوسٹ میں جو آیا ہوا خط وہ پڑھانا نہیں ہوا کرتا ہے۔ اب لینے والا چاہے پڑھے یا پھاڑ کر پھینک دے، پوسٹ مین کو تو اس کی تنخواہ ضرور ملے گی۔ اسی طرح دعوت دینے والا جب دعوت پہنچاتا ہے، سامنے والا قبول کرے یا رد کرے، لیکن اللہ تعالیٰ دعوت دینے والے کو ضرور ثواب عطا کرے گا۔ ہم لوگ ہدایت کے مطالب بن جاتے ہیں، میں نے کہا لیکن نہیں مانے۔ ہدایت کے منتظر نہیں ہونا چاہیے، صرف دعوت کے دینے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ چونکہ بات بہت لمبی ہے، اس کے بعد قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے اصحاب اخدود کا، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو باقیہ بیان آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو اصحاب کہف میں جو نوجوان تھے، جو کفریہ مشرکانہ ماحول اور کلچر سے نکل کر اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر نکل پڑے تھے، اسی طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو بچیاں گندے ماحول میں کالج اور فلاں جگہ پر اپنا ایمان کا سودا کرنے پر راضی ہو گئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیں اور وہ مدارس میں آ کر مدرسوں سے جڑ کر علم دین سیکھنے اور اللہ والوں سے تعلق رکھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔